ایک بندہ جوتی گانٹتا تھا، دل چ آس سی کہ خدا مینوں توفیق دے گا تو میں تھوڑے تھوڑے پیسے وہ جوڑدا رہا کہ میں حج تے جاواں گا. اسلامی کتب کے اندر حقائق اسلامیوں میں موجود ہے. وہ بندہ بابا جی جوتیاں گندا رہا، وہ جوتے گانٹتا تھا، شام کو جو بچنا اپنے گھر ایک شہر میں رکھتا رہا. ایک وقت آیا اس کے پاس وہ زیادہ سفر پورا ہو گیا. کیا رات کو جب وہ اپنے گھر سونے کے لیے بیٹھا اپنے صحن میں تو ہمسایوں کے گھر سے آواز آئی. ہمسائے کے گھر سے ہمسائے کی بیوی نے اپنے خامد کو کہا، ارے اللہ کے بندے، ہماری بیٹی جوانی سے بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، ارے تو اس کی شادی کے لیے کچھ سوچ. تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، کرما والیے تجھے پتا ہے میں جو کماتا ہوں ہمارا گھر کا بسر اسی سے ہوتا ہے، گزر بسر ہوتی ہے. میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں بیٹی کا جہیز بنا سکوں. اللہ مجھے عطا کرے گا تو میں بیٹی کی شادی نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا، میری بھی بیٹی ہے. آگے سے وہ عورت، بعض دفعہ جب میاں بیوی بات کرتے ہیں تو اچانک کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے. اب بیوی نے کہا، پنجابیوں سی یا جیڑی بھی مائی سی اسا کیا اللہ نے کیڑا چھتو سٹنے کچھ کریں گا تے لبڑے نا، اللہ نے چھت سے تو نہیں پھینکنے. تو وہ بندہ بھی بڑا ایمان والا سی، مزدور سی، اسا کیا میرا رب جب دیتا ہے تو وہ چھت سے ہی دیتا ہے. اب وہ ساتھ والا ہمسایا جو حج کی تیاری کے لیے تھا وہ ساری سن رہا تھا. رات جب ہوئی اس نے اپنی بیوی سے کہا، اے کرما والیے، میرے رب نے مجھے توفیق دی، زندگی رہی تو پھر حج پہ چلا جاؤں گا، لیکن ہمسائے کا جو حق ہے میں وہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا، تجھے پتا ہے وہ ہمسایہ ہمارا اتنا غیور ہے، آج تک اس نے کسی سے ایک پیسہ نہیں مانگا. اس نے کہا، میں اس کو بتاؤں گا ہی نہیں. اس نے کہا، پھر کیسے دو گے بابا جی؟ اس نے کہا، ابھی اس کی بیوی یہ کہہ رہی تھی کہ میرا اللہ جب دیتا ہے، اس نے بیوی نے کہا کہ کہاں سے آئیں گے؟ تو اس نے کہا، جب میرا رب دے گا تو وہ چھت سے ہی دے دے گا. میں آج رات جتنے پیسے ہیں جب یہ لوگ سو جائیں گے تو میں ان کے صحن میں پھینک دوں گا. جب صبح ہوگی تو وہ بندہ اپنی بیوی کو کہے گا، دیکھ میرے رب نے چھت سے ہمارے لیے پیسے آسمانوں سے پھینک دیے، چونکہ اس کا تقوی اپنے رب پہ ہے. وہی بات ہوئی، رات کو اس نے جتنے پیسے تھے پھینک دیے. بڑی بات غور سے سننے والی ہے حقائق، لیکن اصلاح معاشرہ کے لیے اسے سوچ کے سمجھ کے بیان کر رہا ہوں. حضرت جب صبح ہوئی ان کے گھر میں خوشیوں کے لالے آ گئے، ہر طرف خوشی خوشی. او مائی صاحبہ، اے وے کرما والے، رب نے پیسے بھیج دیتے، اللہ نے میری دھی دی شادی دے سبب لا دیتے. ہو گیا کیا ہو گیا؟ انہوں نے پیسے اکٹھے کیے، جس طرح سے بیٹی کی شادی کی. لوگ حج پہ گئے. بابا جی اب آئی بات رب ذوالجلال کا انعام سے ملنے والا ہے. وہ جو جوتی گانٹ رہا ہے، جو موچی کا کام کر رہا ہے، ارے ہم نسلوں پہ بات کرتے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، ایک آدم ہے ایک ہوا ہے جس کی ہم اولاد ہیں. کوئی بھی کسی نسل سے ہے، آدم سے باہر نہیں، ہوا سے باہر نہیں. ہمیں تقوی اللہ پہ رکھنا چاہیے. اب ہوا کیا؟ صبح ان کے گھر خوشیاں، لوگ حج پہ گئے. لوگوں نے پوچھا، حاجی صاحب تو حج تے جانا سے؟ کہتے نہیں، میرا پروگرام رہ گیا، میں نے پھر اگلے سال اللہ توفیق دے گا تو چلا جاؤں. ہوا کیا؟ لوگ حج پہ گئے. ایک اللہ کے ولی جن پہ خدا کی رحمتیں تھی. میں نے یہ بات عرض اس لیے کی ہے، بابا جی نے ایک دفعہ بتایا کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پہ گئے تو انہوں نے ملائکۃ المقربین کو وہاں نازل ہوتے دیکھا. یہ خدا کی عطا ہوتی ہے جسے اللہ دکھائے. ہر انسان کو ظرف نہیں، ہر انسان کے اندر عرفان بیدار نہیں ہوتا. میرے پیارے بھائی، وہاں اللہ کے ایک ولی گئے. انہوں نے کہا، رب کائنات، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس دفعہ
تو نے کس کے صدقے میں سب کے حج قبول کیے؟ کس کے صدقے میں تو نے سب کے حج قبول کیے؟ رب ذوالجلال کی طرف سے اس بندے کو، اس اللہ کے ولی کو، اللہ کے دوست کو رہنمائی ہوئی کہ فلاں شہر، فلاں محلے میں فلاں بندہ جو جوتیاں گانٹتا ہے، اس بندے کے صدقے سے میں نے سارے حاجیوں کے حج منظور کر لیے۔ اب وہ اللہ کے ولی اس کے گھر میں آئے دیکھنے کے لیے، محلے سے پوچھا، جو بھی نام تھا دیکھا تو وہ وہی بندہ اپنی وہی کام کر رہا ہے، جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ اب وہ اللہ کے ولی آئے، وہ عالم دین آئے، وہ اللہ دے ولی عالم دین بھی سن، خدا دے مقرب بھی سن۔ جدوں آئے پوچھیا محلے چوں، دیکھیا تے او جوتیاں گنڈ رہے، ہر کے کہنے لگے حاجی صاحب تہانوں مبارک ہوئے، حاجی صاحب تہانوں مبارک ہوئے، تہاڈی وجہ تو تہاڈا حج مقبول ہویا تے تہاڈی وجہ تو سب دے حج مقبول ہوئے۔ حاجی صاحب جڑے سی وہ بابا بزرگ رو پہ نے کہ حضور میں تے گیا ہی نہیں، حضور میں تے جا ہی نہیں سکیا، تسی مینوں کیوں مذاق کر دیو؟ آپ نے فرمایا پھر اللہ والے وہ گل دس جیڑی رب نال کیتی ہو۔ پنجابی بابا جی اس آخیا وہ راز تے دس جیڑا رب تے تیرے درمیان ہے، جنوں کوئی دوسرا نہیں جاندا۔ آخیا ایسا اس طرح میرے ہمسایاں دی تھی جوان سی، میں ساری زندگی پیسے اکٹھے کردا رہا، میں حج دی تیاری کر لئی تے راتی میرے ہمسایا اپنے گھر چ گلاں کردے سی کہ ساڈی تھی بڑی ہو رہی، اسی شادی کرنی، میں سارے پیسے انہاں دے گھر پھینک دے، مختصر کر کے فرمایا پھر خدا نے تیری جگہ پہ، خدا نے پھر تیری جگہ پہ اپنے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی جو قیامت تک تیری جگہ پہ حج کرتا رہے گا اور تجھے ثواب ملتا رہے گا، اور تیری اس نیکی کی وجہ سے رب ذوالجلال نے سب حاجیوں کے حج قبول کر لیے۔ بات ہے نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ، اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب کرے۔ درود پاک پڑھے۔